علیکم ناظرین، غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف اور سابق صدر اسد زرداری کے درمیان پہلا باضابطہ طور پر ٹیلی فوننگ رابطہ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ پیپلز پارٹی اور نون کے درمیان لفظی جنگ چھڑ گئی ہے، ایک قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے بمباری ہو گئی ہے۔ کیوں ہوئی ہے؟ اور سیکٹری الیکشن کمیشن نے 8 فروری کی جو عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہوا ہے، اس پہ اس کا کیا اشارتاً کیا جواب تھا، اس بارے میں آپ سے جو تفصیلاً بات کرنے سے پہلے میں تمام ناظرین مہربان دوستوں سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ابھی فیس بک پر اور یوٹیوب پر میرے اس ویلاگ کو جو ہے فالو کیا ہے، تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ کمنٹس میں ناظرین ضرور جو ہے نا آپ یاد کریں، اور کمنٹس سے میں آپ کی جواب بھی دیتا ہوں اور رہنمائی بھی حاصل کرتا ہوں۔ تو ناظرین، مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف نے وطن واپسی کے تقریباً کوئی ڈھائی ہفتوں کے بعد جو ہے سابق صدر پیپلز پارٹی کے صدر آصف علی زرداری کو ٹیلی فون کیا ہے، اور اس ٹیلی فون گفتگو میں دونوں رہنماؤں نے ملک کی مجموعی سیاسی معاشی صورتحال اور ملک کو اس صورتحال سے نکالنے کے حوالے سے گفتگو کیے۔ اگلے عام انتخابات تمام بھی ظاہر سیاسی رہنماؤں کے جو گفتگو ہوتی ہے تو پھر یہ اوورال چیزیں ان کے معاملات زیر بحث آتے ہیں، تو اس کے ساتھ پھر دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو دعوت دی ہے ملاقات کرنے کے حوالے سے۔ تو امکان یہ کیا ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو پہلی ملاقات ہوگی وہ آصف زرداری کے ساتھ نواز شریف اس کے گھر پہ اسلام آباد میں ہو یا لاہور میں ہو، لیکن کہیں پہ کہا جا رہا ہے کہ باضابطہ ملاقات ہوگی اور اس ملاقات میں مزید معاملات ڈسکس ہوں گے۔ لیکن ساتھ میں ناظرین ابھی کیونکہ انتخابات کی صرف تاریخ 8 فروری کا اعلان ہوا ہے، تو جس طرح پیپلز پارٹی کے اور مسلم لیگ نون کے درمیان لفظی جنگ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایسی چھڑ گئی ہے کہ مریم اورنگزیب نے تو پیپلز پارٹی والوں کو جیسے وہ کہتے ہیں کہ رات کے نہیں دن کے تارے دکھا دیے ہیں کہ یہ مایوس کن ہے، یہ شکست خور ہے، ان کو شکست آ گئی ہے اور عوام نے فیصلہ دیا۔ یہ مریم اورنگزیب نے ایسے الفاظ پیپلز پارٹی، حالانکہ کل تک یہ آپ کو پتہ ہے کہ مریم اورنگزیب پی ٹی ایم کی حکومت تھی، تو پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ کیبنٹ میں باقی جگہوں پہ پارلیمنٹ میں بیٹھتے تھے، تو پھر اس کا جواب میں فیصل کریم کنڈی نے جو پیپلز پارٹی کے مرکزی اطلاع سیکرٹری ہے، اس نے بھی اس کا جواب دیا ہے، اور اس نے یہاں تک کہا ہے کہ ہم لیول پلین جو ہے ہم فیلڈ مانگ رہے ہیں، ہم جو ہے نا برطانیہ میں جو لندن میں فلیٹ ہے ایون فیلڈ، ان کا اس نے جو ہے نا نام نہیں لیا ہے۔ مطلب ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب ان کے درمیان یہ تو چھوٹی قیادت، آپ کیسے مرکزی قیادت بھی آپ اتنی بڑی نہیں ہے، لیکن آگے جا کے جب الیکشن کیمپین شروع ہو جائے گی اور تمام پارٹیاں، جیسے میں نے پچھلے اسی ویلاگ میں کہا تھا کہ تمام جماعتیں جب اکھاڑے میں اتریں گی، میدان میں اتریں گی، تو پھر جو ظاہر ہے ابھی کس کو یہ جو ہے سوائے ایک پی ٹی آئی کو قیادت کو کتنا اس کو تنقید کا نشانہ بنائے گی۔ تو اب لامحال ہے کہ یہ ایک دوسرے کو جو ہے نا کوئی نیچا دکھانے کے لیے ان کے ایک دوسرے کے معاملات کس طرح کرتے ہیں۔ جیسے پچھلے دنوں جو چودھری ہے فیصل آباد سے مسلم لیگ نون کے، اس نے اتنے جو ہے نا الزامات لگائے تھے پیپلز پارٹی کے اوپر کرپشن کے حوالے سے، تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ ایسے لگ رہا ہے کہ اب یہ جنگ جو ہے نا زبانی جنگ جو چھڑ گئی ہے، شروع ہو گئی ہے،
اب یہ انتخابات کے دن تک یہ جاری رہے گی. اس کے بعد انتخابات کے بعد کیا ہوتا ہے, کیونکہ اب حتمی تو کوئی بات رائے نہیں دے سکتے, کیونکہ اب تو ٹائم کافی پڑا ہے. اب الیکشن جب ہو جائے گی, نتائج ہوں گے, اب تو شیڈول ہی نہیں آیا, تو اس پہ تبصرہ کرنا تو ایک قسم کا جو ہے فضول بھی تو ہم نہیں کہتے, لیکن ایک وقت کا ضائع ہے. لیکن مجھے جو ایک خدشہ بھی ہے, امکان بھی ظاہر ہے کہ جس طرح ماضی میں ان جماعتوں نے, ان کی قیادتوں نے, ان کے رہنماؤں نے ایک دوسرے کے خلاف جو زبانیں استعمال کرتے رہے, جو ویڈیو پڑی ہے, کوئی چھپی ہوئی بات نہیں, تو ایک مرتبہ پھر یہ جو ہے نا ایک دوسرے کے خلاف اس طرح جو ہے نا وہ زبان درازی کریں گے, الزام تراشی کریں گے, الزام لگائیں گے, اور پھر بعد میں کیا ہوتا ہے وہ آنے والا دن ہی بتائے گا. دوسری طرف ناظرین, یہ چھوٹی سی ہے یہ جو سیکٹری الیکشن کمیشن ہے, جس دن ایوان صدر اور الیکشن کمیشن کے درمیان 8 فروری کو انتخابات کرانے کے حوالے سے جو تاریخ پہ اتفاق ہوا تھا, اسی دن یہ ویڈیو کسی دوست نے بھیجے گئے. میڈیا کے جو دوست صاحب نے سیکٹری الیکشن کمیشن نے عمر حمید سے سوال کیا تھا, تو اس کا اشارہ کیا تھا, یہ سیکنڈ دیکھیں. سر لگتا ہے بوجھ اتر گیا آپ سے. سر آپ کی بات مانی گئی یا صدر ہاؤس کی؟ سر یہ اتفاق نہ ہونے کی اس کا کیا مطلب لیں سر؟ ناظرین, آپ نے دیکھا کہ عمر حمید کے زبان بند ہے, ہونٹوں پہ اس نے ہاتھ رکھا, لیکن اس نے ساتھ میں جب اسے پوچھا گیا کہ یہ اس تاریخ پر کس کی کامیابی ہوئی ہے, تو کس کی وہ اس پہ, تو اس نے اشارہ تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا. اب اس کا اشارہ کس طرف تھا, یہ تو عمر حمید ہی سیکٹری الیکشن کمیشن بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن اب اس کے جو اشارے نے کافی ابہام بھی پیدا کر دیے ہیں, اور بہت سے اس جو اشارے پر لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھتے ہیں کہ سیکٹری الیکشن کمیشن کا یہ اشارہ کس طرف تھا. تو ناظرین, آج کا یہ مختصر میں آپ سے بات کرنی تھی, تو اگلی کسی اور موضوع کے ساتھ آپ لوگوں سے جو ہے نا پھر اپنی بات شیئر کروں گا. تو جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.